اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور ہمارا دنیا میں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ یا اپنی جوانی یا اپنی قوت کسی دنیا دار کے لیے صرف کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور میں اس لیے نمازی۔ تو یہی حسینی فکر ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آقا و مولا کی غلامی کے آداب نہ جانے پائے۔ جان تو ایک دن ایسی جانی ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن جو جان چلی جائے حضور دے نہ دے تو اس سے بڑی اور کون سی سعادت ہے۔ اور ٹیپو سلطان صاحب آپ فرماندے سن کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس لیے کم جئیں گے، حضور کے غلام بن کے جئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے آقا و مولا کے جو چمکتا دین ہے اس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ وہ پاک نظام اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام جو آقا و مولا لے کر آئے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ ملک پاکستان میں وہ دن دور نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ یہود و نود کے جنٹوں نے ایک دن جانا ہے، اور آقا و مولا کا چمکتا دین آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ اور فلاح، کامیابی، کامرانی اور ترقی اگر ہے تو آقا و مولا کے دین میں ہی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، نہیں تو 10 سال بعد، نہیں تو 100 سال بعد، ایک نہ ایک دن آپ کو اور اس امت کو در مصطفیٰ پہ جانا ہی پڑے گا۔ جس دن تسی در مصطفیٰ کی طرف چل پہ، بس اسی دن پھر ہماری فتح بھی ہے، اسی دن ہماری کامیابی بھی ہے، اسی دن ہماری کامرانی بھی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا نہیں آج کیا کچھ نہیں ہوا، اور 6 دن کی بچی ہے اور سکا باپ اس کو 5 گولیاں مار ہے۔ اور آج سے 3 دن پہلے پتوں کی جو ضلع قصور میں شہر ہے، اس کے سامنے سے اس میرج ہال کے پاس سے میرا گزر ہوا کہ جہاں پاپڑ بیچنے والے کو جو ولیمہ میں کھانے آئے انہوں نے مار مار کے اس کا قتل کر دیا۔ اب وہ غریب جو پاپڑ بیچنے والا ہے اس کی لاش میرج ہال کے اندر یوں پڑی ہے، اور لوگ ساتھ بیٹھ کے سارے وہ جتنے بھی 100 بندے ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتا، آج یہ کہتے ہیں دعوے دار ہیں یہ نظام مصطفیٰ کے، آج یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ان کا انفرادی فعل، ہم نے کہا انفرادی فعل کی بات نہیں۔ آج اگر ملک پاکستان میں یہود اور نود کا ایجنٹ اوپر نہ بیٹھا ہوتا، آج اگر ملک پاکستان کا وزیر اعظم حضرت فاروق اعظم کا جانشین ہوتا، آج اگر ملک پاکستان میں دین کے اوپر محمد عربی کا تخت ہوتا، تو پھر ملک پاکستان کا وزیر اعظم یہ اعلان کرتا کہ آپ خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی میں بہنے والے سمندر کے ساحل کے کنارے بھی، آج اگر کوئی کتا بھی پیاسا اور بھوکا مرے گا تو ملک پاکستان کا وزیر اعظم اس کا بھی جواب دے گا۔ اقبال کہتا ہے خدا سے نو امیدی اور بتوں سے امیدیں، خدا سے نو امیدی اور کافروں سے امیدیں۔ اقبال کہتا ہے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو حرام کام ثواب سمجھ کے کرے، زندیقی یہی تو ہے، اور اس سے بڑی کافری کیا ہے۔ ایک بندہ شراب پیے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ جناب یہ تو ثواب کا باعث ہے،
ایک بندہ یہودا نود مرزا قادیانی جو سے ہیں منکرین ختم نبوت، ان کو رشتے دے، ان کے ساتھ جفے مارے. پھر بندہ یہ کہے جی یہ تو انسانیت ہے، اس سے بڑی زندگی کیا ہے؟ اور پھر ایک انسان ڈی چوک اسلام آباد کی وادی میں اور لوگوں کی ماں بہن بیٹیاں 6 گھنٹے نچائے، اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس سے بڑی اور کافری اور زندگی کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک. پھر آپ کو ہم بتائیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کیا؟ یا الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد تب آئے گی جب سامنے لڑکیاں ناچنی ہوگی، یا مدد تب آتی ہے کہ جب مسجد رحمت للعالمین سے تحفظ ناموس سے رسالت کا مارچ چلے، اور صحابہ کی طرح حضور کے غلاموں میں پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں. میں آپ کو اپنی بات آج بتاتا ہوں، آج سے پہلے یہ میں نے بات بیان کی نہیں، آج بتاتا ہوں. جب چلا نا ایم اے او کالج کا ہویا تو جس ٹائم وہ بھگدڑ ہوئی اور سارا کچھ ہوا تو میری جوتیاں گم گئی. اسی داتا صاحب گئے، وہ داتا صاحب پہلے آئے سن 5 روپے اور کہہ رہے ہوندے سن تے جوتیاں رکھتے سن. اب وہ ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے تو وہ جوتیاں ہم نے جناب ادھر رکھی. داتا صاحب حاضری دی، بڑی دعا کی کہ یا اللہ یہ حضور کے یہ غلام ہے، ایک کامیابی کرنی ہے. داتا صاحب آپ نے بھی یہ سب کچھ کرنا، سارا کچھ جو بھی ایسی دعا. اور جدو کر کے اسی باہر آئے تو جوتیاں کوئی نہیں، جوتیاں کوئی چک کے لے گیا. تو وہاں نا ایک پرانی سی ایک ہوائی چپل نہیں ہوتی اور درمیان انگوٹھے والی، تو وہ اب ظاہری بات ہے بندے کی جوتی گمی ہو 100 روپے والی تو مسجد تو بندہ نواں جوڑا 2000 والا لے کے چلا جائے، یہ تو بات کوئی نہیں. تو سب تو جنہیں پرانی جوتیاں ہیں سب وہ میں نے پہنی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جوتیاں وہاں داتا صاحب کے سامنے سے پہنی تو قریب وزیر آباد تک انہیں جوتیوں میں گئی. انہیں جوتیوں میں ہم لڑتے رہے، انہیں جوتیوں میں ہم نے مارے کھائے، انہیں جوتیوں میں سب کچھ ہوا. آخر میں جس وقت تک وہ گمی نہیں اس وقت تک وہ جوتیاں ہم نے چھوڑی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ سارے آقا و مولا کے حضور کے غلام، بتاؤ جی آج جو یہ اوپر سارے بیٹھے اسلام آباد کے اندر، آج یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو ہٹائیں گے تو ہم آئیں گے، تو ہم نے آپ کے بھی دانت گنے ہوئے ہیں. آج اگر جس کو تم ہٹانے جا رہے ہیں، اگر آج اس نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو رہا کیا تو کل اس سے کچھ دن قبل تم نے بھی تو ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا. اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تو سارے ننگے ہیں. کوئی ایک ایسا شخص نہیں، کوئی ایک ایسا ایم این اے نہیں کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کے اس مسودے کے اوپر دستخط رکھی ہو جس میں یہ لکھا تھا کہ ملک پاکستان میں آپ کو انسان اگر آقا و مولا کو آخری نبی نہیں بھی مانے گا تو وہ بھی صدر وزیر اعظم بن سکتا ہے. اس میں تو ساروں نے دستخط کیے. آج یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک یہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. ان سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائی. ان سب نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا. ان سب کے سب نے تفض ناموس رسالت کے اوپر حملہ کیا. ان سب کے سب نے گستاخان رسول کو پناہ بھی دی، ان کو رہا بھی کیا. اور ان سب کے سب نے جو حضور کے عزت ناموس کے محافظ گزرے، جو بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے، بتاؤ ان کے سینے گولیوں سے چھلنی نہیں کیے؟ کیا انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا؟ کیا انہوں نے حاملین قرآن حضور کے وارث علماء کرام کی داڑیاں نہیں نوچی؟ کیا انہوں نے سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارے؟ کیا انہوں نے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلاموں کے سینے گولیوں سے چھلنی نہیں کیے؟ ان ماں سے اور ان باپ سے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے وقاص صاحب کے، غازی وقاص صاحب کے والد گرامی، ان کو کیا پتا؟ آج کہتے ہیں جی ہم آگے نظام ہے. یہ تو اس ماں سے پوچھو کہ جس کا جوان بیٹا پچھلے 1 سال سے جیل میں بیٹھا، اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ آج یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس قوت نہیں ہے. ہم اگر حدیث پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم تمہاری بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں. آج مسجد میں بیٹھ کے بھی ہم یہ سارے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دشمنان دین کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر اور کفر کے چلنے والوں کا منہ کالا فرما. تو انشاءاللہ دعائیں جو سی ہیں، ماں کی دعا میسر ہے کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ لاکھوں کروڑوں ماؤں کی دعائیں ہیں. ان کی آنسو، ان کے آہات تمہیں لے ڈوبے گے. مظلوم کی دعا بڑے عرص تک جاتی ہے. تو یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کہ انشاءاللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے جنازے بھی آپ نے دیکھنے ہیں.
کچھ کے تو آپ نے دیکھے، کچھ کے رہ گئے، ان کے بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو جس دن تلاگانگ چکوال جہلم سے ہمارے جنازے اٹھنے وہ بھی نظارہ آپ نے دیکھنا، ان کی نسلیں بھی آپ کے سامنے بدبودار ہوں گی، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی آپ کے سامنے معطر و خوشبودار ہوں گی۔ اس لیے یہ یاد رکھو، یہ عزت، مرتبہ، مقام، یہ چمک، یہ دمک، یہ خوشبوئیں، یہ مہکے اگر ہیں تو یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت۔ تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ اللہ کا جو ولی ہے نا جی، ہم سارے بابوں والے بیٹھے، ہم حضور کے غلاموں کے ماننے والے بیٹھے، منکر تو کوئی بھی نہیں ہے نا جی ادھر، صحابہ کا بھی منکر کوئی نہیں، اور اہل بیت اطہار کا بھی منکر کوئی نہیں، حضور کے غلاموں کا بھی انکار کرنے والا کوئی نہیں، ایسے تو سارے نسبت والے بیٹھے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں، اس کو قسمیں قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ آج داتا صاحب کے دنیا سے گئے قریب 10 صدیاں ہو گئی ہیں، تو آج بھی کوئی انسان رات کے 1 بجے آدھی رات تاریکی میں بھی جائے، جاتے خالی جھولی خالی پیٹ ہیں، لیکن جو تو واپس مردے نے خالی پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، خالی جھولیاں بھی بھری ہوتی ہیں۔ اور آج بھی بتاؤ جی، دنیا کا مہنگے سے مہنگا پرفیوم آپ استعمال کریں، خدا کی قسم اٹھا کے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کریں، مہنگا سے مہنگا پرفیوم آپ لگا کے جائیں، آپ کے پرفیوم کی خوشبو مات پاٹ جائے گی، داتا علی اجمیری سے آنے والی خوشبو اس کے اوپر غالب ہو جائے گی۔ بتاؤ جی، قریب 1000 سال ہو گئے ہیں، 980 سال سے زائد ہو گئے، بتاؤ جی داتا صاحب سے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو یہ خوشبو یا آقا و مولا کے عشق مصطفیٰ کی ہی بدولت ہے۔ اور خوشبو سے جب تذکرہ چلا تو سنو جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ 10 سال آقا و مولا کے خادم خاص رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے۔ جو باتیں آپ نے فرمائی ان میں خوشبو کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے آنے والی خوشبو، جن مالک و مختار کا ہم نے کلمہ پڑھا اور جن کے نظام مصطفیٰ کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، سنیں جی آقا و مولا کی خوشبو کیسی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسی عنبر، کوئی ایسی کستوری، کوئی ایسی خوشبو ہم نے نہ پائی جیسی خوشبو آقا و مولا کے بدن مبارک پاک سے آیا کرتی۔ اگلی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جدوں بھی صحابہ دا دل ہوندہ سی نا آقا و مولا دی زیارت کرنا واسطے، وہ جب بھی اپنے حجروں سے باہر نکلتے تھے مدینہ پاک کی گلی میں، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا دل چاہ رہا آقا و مولا کی زیارت کرنے کے لیے، تو بتائیں تو صحیح، ہمیں بتلائیں کہ آقا و مولا کہاں جلوہ گر ہے۔ کہتے نہیں، ہم باہر نکلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر نہ اس طرح گہرا سانس لیتے تھے۔ کہتے جس سمت سے تازہ خوشبو کے جھونکے آ رہے ہوتے تھے، ہم اس طرف پیدل چل جاتے تھے، چلتے چلتے آگے دیکھتے تو آقا و مولا آگے جلوہ گر ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح کے اندر 3 عورتیں تھیں اور دنیاوی مال و متاع بھی کافی تھا، تو آپ کی جو 3 بیوی ہیں نا، یہ انہوں نے فرمایا، وہ کہندے نے جناب جب بھی ہمارے شوہر حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی آپ نے گھر آنا ہونا سی نا اس طرح، تو آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم 3 بیویاں دنیا کی مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتی تھی، اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ کہتی ہیں 3 عورتیں ہیں اور 3 عورتیں مہنگی سے مہنگی دنیا کی خوشبو استعمال کر رہی ہیں، کیوں؟ کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگلی بات بڑی جون سی ہے نا، وہ حیرت انگیز اور مزے والی ہے، اور 3 بیویاں بیان کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا کہ جب کبھی بھی ہمارے شوہر ہمارے گھر کے اندر جیسی وہ قدم رکھتے، ہم 3 کی خوشبوئیں مات پڑ جاتی، ان کی خوشبو 3 خوشبوؤں کے اوپر غالب آ جاتی۔ اور آگے ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ہم اس چیز کی گواہ ہیں کہ ہمارے شوہر نے کبھی کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کیا۔ اب بغیر خوشبو لگائے آپ کے بدن سے آنے والی خوشبو دنیا کی مہنگی ترین 3 خوشبوؤں کو مات کر کے ان کے اوپر غالب کس طرح آ جاتی تھی؟ تو ان کی بیویاں کہتی ہیں پھر ہم نے اپنے شوہر سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو سنیں جی کیا شان ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی۔ آپ کے شوہر کہنے لگے
جناب یہ صحابی رسول ہیں، آپ آگے سے فرمانے لگے کہ جناب ہوا اس طرح کہ میرے جسم کے اوپر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی. اب بتاؤ جو ہمارے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں نکلے تو ہم کدھر بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اس کے بعد پرچی لائے کے میڈیکل سٹور. ٹھیک ہے، تو یہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں جی. آپ فرماتے ہیں میرے جسم کے اوپر شدید قسم کی پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی. میں بھاگا سیدھا گیا آقا و مولا کی بارگاہ میں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر شفا ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. کہنے نے میں گیا تو میں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ حالت بڑی غیر ہو گئی، پورا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا، تکلیف تے مراحل سے گزرا. یا رسول اللہ نظر کرم تو فرمائیے. کہتے ہیں آقا و مولا مسکرائے، میری طرف دیکھا، حضور نے فرمایا میرے غلام میرے سامنے بیٹھ جا. آپ کہتے ہیں میں بیٹھا، آقا و مولا نے فرمایا کہ اپنا کرتا اتار دو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کرتا قمیض اتاری. فرماتے ہیں خدا کی قسم آقا و مولا نے اپنی پھوک مبارک اپنے دست اقدس کے اوپر یوں ماری. اس کے بعد ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس طرح مس کیا. بس کہتے ہیں صرف کچھ لمحات کے لیے آقا و مولا نے ایک اپنا دست اقدس میرے سینے پہ پھیرا، ایک میری کمر پہ پھیرا. آپ فرماتے ہیں کہ پھیرنے کی دیر تھی، خدا کی قسم جیسے ہی آقا و مولا نے دست اقدس پھیر کے ہٹایا تو میرے جسم کے اوپر ایک بھی پھوڑی پھنسی کا نشان بھی باقی کوئی نہ رہا. وہ دن اور آج کا دن. اب اپنے بیویوں کے ساتھ کلام ہے. فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ایسا ہوا کہ میرا جسم ہر وقت خوشبو کے ساتھ مہکتا رہا. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. تو یہ ذہن میں بات رکھیں، یہ اصل میں مسئلہ یہاں سے ہوا کہ جو آپ کے جو اوپر بیٹھے نا حکم زمانہ، یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو ایک کرسی کے اوپر جنہوں نے ایمان بیچ دیا. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے کہ جنہوں نے 2 چائے کی پیالی کے اوپر مدانت کے اور مسلط کے شکاری ہو گئے. یہ ہلے تھے ان مولویوں سے جو 2-4 لاکھ روپے کی گرانٹ کے اوپر حق میں زمانہ کے دلدادہ ہو گئے. لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا امام حسین کا خادم حسین. انہوں نے پہلی مرتبہ انہوں نے پالا پیا حسینی فکر والے مولویوں سے. انہوں نے سمجھا بس مولویوں کی قیمت یہی ہے، ان کو ایک وزارت دے دو، ایک کرسی دے دو، 2 چائے کی پیالیاں پلا دو، محکمہ اوقاف کی خطابت دے دو، یا جناب ان کو 2-4-5 لاکھ کی گرانٹ دے دو، بس یہ تو بک جائیں گے. یہ ہلے ان مولویوں سے جو مذہبی وزیر کے جناب مذہبی اوقاف کے جو وزیر رہے، یہ ہلے ان مولویوں سے. اب بتاؤ کہ آج کا جو مذہبی امور کا جو وزیر ہے اپنے آپ کو وہ شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، اور وہ ہیں بھی ہیں، اور اپنے آپ کو وہ قادری بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو وہ پیر طریقت رہبر شریعت بھی کہتا ہے. لیکن بتاؤ کہ ایک کرسی بچانے کے لیے وہ کہتا ہے جناب عمران خان سے بڑا عاشق رسول تو کسی ماں نے آج تک پیدا نہ کیا. آگے وہ بیان کرتا ہے جی عمران خان سے بڑا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والا، مدینہ ریاست بنانے والا ملک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی پیدا ہی نہ ہوا. حضرت فرماتے سن بس تمہاری قیمت اتنی تھی کہ کرسی کی لالچ پہ اور نشے کی حوث پہ تم اتنے اندھے ہو گئے. ہم کہتے ہیں آپ پہ بھی لعنت، آپ کی کرسی پہ بھی لعنت، اور ایک کرسی کے پیچھے تم اتنے اندھے ہو گئے کہ آج تمہیں شاہ احمد نورانی صاحب بھی بھول گئے. سنو جی، ایک مذہبی امور کی 2 فٹ کی کرسی کے پیچھے تم اتنے اندھے ہو گئے کہ تم عبدالستار خان نیازی صاحب کی بھی قربانی بھول گئے، ان کا چمکتا چہرہ بھی تم بھول گئے. اور آج تمہیں اس کے اندر دین نظر آیا، اس کے اندر مدینہ ریاست کا بنانے والا شخص نظر آیا جو 6 گھنٹے سامنے لڑکیاں نچواتا ہے. بتاؤ کیا وہ انسان ملک پاکستان میں شریعت کا نفاذ کر سکتا ہے؟ اور جو انسان اپنا چہرہ بھی فرمان مصطفیٰ کے مطابق نہ بنا سکا، اور جو انسان 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت کا نفاذ نہ کر سکا، اور جس کے گھر کے اندر قرآن نہیں، جس کے دفتر اسمبلی کے اندر قرآن نہیں، جو اسلام کے نام سے اسلام کی فکر سے نہ آشنا، اور جس کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، اور جو میدان کربلا کا فلسفہ جانتا نہیں، اور وہ کبھی بھی ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں کر سکتا. ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ اگر کوئی کرے گا
تو وہ امام حسین کا خاتم خاتم حسین کرے. سنو جی، ہم جن بزرگوں کے ماننے والے، مولوی یہ ہوتا ہے، مولوی وہ نہیں ہوتا. کل میں نے خود ایک دیکھا جی، لوگ کہتے ہیں مولوی کون ہے، اور پھر اس کی آڑ میں لوگ سارے مولویوں کو یہ یاد رکھو کہ ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا، ایک اینک، ایک زاویہ، ایک نظر کے ساتھ بھی سب کو نہیں دیکھا جا سکتا. آج لوگ کہتے ہیں مولوی وہ ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی ہے، اور مولوی وہ ہوتا ہے کہ جو پگڑی پہن لے. نہیں، مولوی وہ ہوتا ہے کہ وہ جان دے دیتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. حضرت امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ممتاز قادری صاحب نے فرماندے سن کہ یہ ساڑھا بابا ہے، اور آپ ایک مرتبہ، آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا نا جی ساڑھے بابا جی بیٹھے جیل کے اندر، تو ایک شخص نا بڑے تعجب سے دیکھے، بزرگ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تسی مینوں تعجب نال دیکھ رہے ہو، اور تسی کہہ رہے ہوگے کہ شیخ الحدیث میں ہوں اور سفید داڑھی میری ہے، اور 26 سال کا ایک نوجوان اڈیالہ کی جیل میں بیٹھا ہے، تو اس کو میں بابا بابا کیوں کہہ رہا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے سنو، بابا وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بال سفید ہو جائیں. بابا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس آقا و مولا کے نام کر دے. بتاؤ جی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بزرگ سید بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، تو بتاؤ جی 19 سال کے علم الدین کے جناب انہوں نے پاؤں نہیں چومے. انہوں نے کہا جی ساڑھا بابا یہ ہے. اور جس ٹائم آپ کا جنازہ چلا نا تو جماعت علی شاہ صاحب آپ رو رہے تھے اور دھاڑے مار کے آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آج تک زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا. آج تک زندگی میں ہم نے بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، جاگیردار، امیر زادے دیکھے، میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ مجھے رب نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، کہ میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یا اللہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا. آپ فرماتے کہ آج 19 سال کا علم الدین ہے، دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھا، حضور کی عزت میں پہرا دیا، انگریزوں نے پھانسی دی. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 نہیں لاکھ جماعت علی شاہ بھی ہوتے تو وہ بھی ان کی جگہ پر ہوتے جو آج اس چٹائی کے اوپر لیٹ کے جا رہے ہیں. اور نے کہا لاکھ بھی جماعت علی شاہ ہوتے ایک آج غازی علم الدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں کہ آج میرے دل میں پہلی مرتبہ یہ خیال اور یہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ میں دعا میرے دل میں آئی کہ یا اللہ کاش ایسا ہوتا کہ آج علم الدین کی جگہ میں جماعت علی شاہ حضور کی اتنا مجھ پہ قربان ہو جانے کے بعد اس چپائی پہ لیٹ کے جا رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ایک بزرگ ہیں، ہم ان کا نام نہیں آپ کو بتاتے کہ لوگوں کے ذہن اتنا متعامل نہیں. انہاں بزرگاں تو نہ اس وقت بھی منکر تو ہوندے سے نہ ہر زمانے میں، تو وہ بہت بڑے حضور کے غلام تھے. تو ایک بندہ آیا ان کے پاس، آگے کہنے لگا جناب ماشاءاللہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے حضور کے غلام ہیں، اور کیا ماشاءاللہ آپ کی چمکتی داڑھی ہے. اس نے پتہ اس نے کیا کیا، سامنے کتا پھیرے ایسے لگڑ. اس کا پیرو یہ تو دسو کہ آپ کی جو داڑھی ہے یہ زیادہ افضل ہے یا کتے دی پوشت زیادہ افضل ہے؟ تو آپ آگے سے مسکرائے، آپ جلال میں نہیں آئے. آپ نے فرمایا ہے تو منکر لیکن گل تو پوچھی بڑی صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں حضور کے ساتھ وفا کروں تو پھر میری داڑھی افضل، اور اگر میں حضور کے ساتھ بے وفائی کر جاؤں تو وہ پھرنے والے لگڑ کتے کی جو پوشل ہے وہ میری داڑھی سے زیادہ افضل. کچھ سمجھیں بات، یہاں بات آگے ختم ہوتی ہے، اور یہی تو زندگی کا فلسفہ ہے. اقبال نے بھی پھر قلم اٹھایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم جن بزرگوں کے ماننے والے، آج لوگوں نے دین کو کھانے پینے کا نام بنا دیا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا، جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا. تو آج دین کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ذہن میں بات رکھیں کہ دین قربانی مانگتا ہے اور دین قربانی لیتا بھی ہے. دین کھانے پینے کا نام نہیں ہے. بتاؤ جی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آقا و مولا نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے دست اقدس کے اوپر، ہمارے ہاتھ کے اوپر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی جانا بھی خالی، ہون بھی خالی. لیکن سنیں آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے دست اقدس کے اوپر تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں رکھ دی گئی. اب آقا و مولا نے ہی رزق تقسیم کرنا ہے. آقا و مولا نے بھی نعمتیں جو سی ہیں وہ تقسیم فرمانی ہے. سب کچھ رب کی طرف سے حضور کو جو سا وہ عطا کر دیا گیا. خزانوں کی کنجیاں چابیاں آپ کے ہاتھ میں.
صحابہ نے وقت کیسا گزارا سنیں جی. اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی دور، اس کے بعد مدینہ پاک جدو ہجرے کی 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ جو ہے نا وہ فتح ہوا. غزوہ خیبر جو آپ سنتے ہیں، جس میں حضرت مولا کائنات نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. اب جو خیبر علاقہ تھا نا وہ سرسبز و شاداب باغات کے اوپر وہ مشتمل تھا. کھجوروں کے باغات تھے بہت بڑے بڑے. جو تو خیبر دا مارکا فتح ہوا اور صحابہ کھان لگے نا کھجورا، کھا کے صحابہ رونے لگ گئے. اور صحابہ نے پتہ کیا فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آج 20 سالوں کے بعد حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. صحابہ نے فرمایا کہ آج 20 سالوں کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر تازہ کھجوریں کھائیں گے. کوئی ایک شخص یہاں سے لے کر وہاں تک جو پیچھے کھڑے، کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہتے کہ 20 دنوں سے وہ بھوکا ہے یا 20 دنوں سے اس نے تازہ کھانا نہیں کھایا. لیکن کسی ایک صحابی نے یہ گلہ نہیں کیا. صحابہ نے اگر ایک ایک پتھر باندھا تو آقا عمر نے 2 پتھر باندھے. ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے حضرت فرماتے سن کہ دین سدا قربانیاں نہیں مانگتا اور دین ہمیشہ ہمارے میں نہیں کھلواتا. جب صحابہ نے 20 سال بعد تازہ کھجوریں کھائی اور جب حضرت بلال حبشی نے حضور کے لیے مار کھائی نا مکے میں، تو جدو حضور کے ساتھ حضرت بلال حبشی مدینہ سے واپس گئے، مکہ فتح ہوا. اب جناب خانہ کعبہ حرم کے سامنے آقا و مولا جلوہ گر، تمام بڑے بڑے جلوہ صحابہ بھی جلوہ گر. اب جب کعبے کی چھت پر چڑھنے کی باری آئی تو آقا و مولا نے پھر نکاح مصطفیٰ اس طرح دوڑائی. حضور نے فرمایا اب بلاؤ اس بلال حبشی میرے غلام کو جس نے مجھ محمد عربی کے اوپر ریت کے تپتے ذرات کے اوپر مکے میں مارے کھائی. تو آج مکے میں ہونے والے فتح کعبے کے موقع پر آج اگر کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھے گا وہ تو وہ بھی بلال حبشی ہو. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور بلال حبشی کو دعا. اگر بلال حبشی نے مارے کھائی تو پھر وقت آنے پر جدو مکہ فتح ہوا تو پھر آقا و مولا نے کعبے کی چھت پہ بھی آپ کو چڑھایا. اگر صحابہ نے 20 سالوں بعد اگر تازہ کھجوریں کھائی تو پھر صحابہ کو رب نے وہ بھی دن دکھایا کہ صحابہ سونے کے تاجوں کو بادشاہوں کو انہوں نے اس طرح ٹھوکریں ماری. پھر صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وطن اپنے باپ دادا کی زمینیں چھوڑی ایک آقا و مولا کے اشارے کے اوپر، اپنے بیوی بچے بھرے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنے زمینیں چھوڑ دی. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں 2 دن کا تو ٹائم دیں، آپ جائیں، ہم اپنی زمینیں اونے پونی بیچ کے آ جاتے ہیں. سارے صحابہ خالی ہاتھ جو سے ہم چل گئے. لیکن جب اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑا تو پھر بتاؤ کہ صحابہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 36 لاکھ مربع میل کی حکومت نہیں دی. آج ملک پاکستان پونے وہ بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم 15 لاکھ لوگوں کا خون ہے ملک پاکستان کی بنیادوں میں. 100 سال کی جد و جہد ہے تب جا کے ملک پاکستان حاصل ہوا. کتنے جی؟ قریب پونے 5 لاکھ مربع میل. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کتنا جی؟ 25 سال سے 30 سال کے درمیان صحابہ کی محنت ہے اور 36 لاکھ مربع میل کی سلطنت ہے. تو یہ وہ بات اگر دین کے لیے کوئی تھوڑی سی قربانی دینی پڑ بھی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جن کے لیے ہم قربانیاں دے رہے وہ مالک دیکھ بھی رہے ہیں، وہ مالک سن بھی رہے ہیں. اور مالک مختار نے نوازنا ہی نوازنا ہے. نہ مالک ساڑھی کانڈ لگن دیں گے اور نہ ہی مالک ہمیں پیاسا چھوڑیں گے. تو ہم جن مولویوں کے ماننے والے یہ سنیں جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پوری زندگی 1.5 مرلے کے مکان میں زندگی گزاری. ہمیں ویسے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا خوش نصیب بیٹھا ہو کہ جس کا 1.5 مرلے کا مکان ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی زمین پر ٹوٹل نہیں. پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان میں گزاری، جس کے اندر بامشکل آپ کی کتابیں آتی تھی. وقت کے حاکم انگریز انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنا نا، انہوں نے کہا جناب بڑے ڈاڈے حضور تھے غلام نے. اور انہوں نے کہا جناب مولوی تو ہیں، جیسے آج کے بھی حاکم یہ کہتے تھے لبیک والے مولوی تو ہیں. آج وہ بھی روڈ پہ کھجل ہو رہے. آج کے حاکم زمانہ جو اس سے پہلے گزرے حاکم زمانہ وہ بھی کہتے سن لبیک والے مولوی تو ہیں. اور جلا لمبا اڑسی وزیر داخلہ احسن ملک کے نازی احسن اقبال، ٹھیک ہے، اس نے پریس کانفرنس کی. جب ہم فیض آباد بیٹھے نا اس طرح سامنے مائک رکھ دیے گئے، اس نے پریس کانفرنس کی
اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے مسئلہ، یہ کون سے کوئی ایسے لوگ ہیں، مولوی ہی تو ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اچھا مولوی ہی تو ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ جو مولوی ہیں ان سے آپ کتنی دیر میں فیض آباد بند کرائیں گے؟ اس نے کہا جناب آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ ہم کرسی کا بھی نشہ تھا نا، فورسیں اس کے پاس تھی، تو اس وقت کا وہ بدماش وزیر داخلہ اس نے کہا جی لبیک والے مولوی ہی تو ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم فیض آباد خالی کروا دیں گے۔ ایک وہاں سے سامنے میڈیا والے نے سوال پوچھا، اس نے کہا جناب اچھا یہ دسو بندے کو کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی بندہ 150۔ کتنے جی؟ مولوی ہی تو ہیں، بندے 150۔ انہوں نے کہا جناب بندے 150 ہیں، تو آپ نے جو کلیشکوفوں والی جو فورسیں تیار کی ان کو بھگانے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے، وہ کتنے ہیں؟ تو گونا بڑا شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا جی وہ قریب 15,000۔ یعنی ایک مولوی نو قابو کرنے واسطے 100 کلیشکوفاں آلا، اور پھر کیا ہے مولوی ہی تو ہیں، تو 15,000 بندے لگانے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ لیکن پھر زمینیں اور آسمانی حقائق اس چیز کی گواہ ہیں کہ جن کو تم نے کہا تھا مولوی ہی تو ہیں اور خالی ہاتھ بیٹھے، لیکن جب وہ 15,000 کلیشنکوفوں والے چلے تو پھر بتاؤ کہ وہ 15,000 آگے آگے تو مولوی جناب پیچھے پیچھے 15,000 کو بھگایا کہ نہ بھگایا؟ آگے کتنی دیر میں بند کریں گے؟ مولوی ہی تو ہیں۔ ہم نے کہا ہے ہم مولوی، لیکن یہ پاور ہے محمد عربی کے چمکتے دین کی، اور تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ 30 منٹ کے اندر اندر ہم نے جناب فیض آباد خالی کروا دینا، لیکن فیض آباد تم سے خالی نہ ہو سکا، لیکن البتہ حضور کے غلاموں نے پورا ملک پاکستان کا ایک ایک شہر جو ہے وہ بند کر دیا۔ ہم جن کے ماننے والے، بس میں بات سمیٹ رہا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان یہ ہیں جی ہمارے اکابرین بڑے، آج قریب صدی گزر گئی آپ کے دنیا سے گئے، لیکن آج بھی اگر محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا تذکرے چھڑتے ہیں اور جب بھی عشق و محبت کے نعرے لگتے ہیں تو آگے حضور کی غلامی کے برکت سے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم ہیں بریلوی اور ہم ہیں حنفی، ہم ہیں قادری اور ہم ہیں رضوی، ہیں کہ نہیں جی؟ تو پھر عشق و محبت، عشق و محبت کیوں یہ نعرے لگتے ہیں؟ کیوں؟ بس سبحان اللہ، کیوں نعرے لگتے ہیں؟ آپ نے بھی نعرے لگائے، آپ نے بھی، کیوں؟ کہ وہ اوقاف کے تو مذہبی امور کے وزیر تھے، کیوں انگریزوں کے چہیتے تھے؟ نہیں، وہ آقا و مولا کے غیرت مند غلام تھے۔ سنو جی، وہ کون سے غلام تھے کہ جب انگریزوں نے یہ دیکھا نا کہ جناب 1.5 مرلے میں بیٹھنے والے مولوی ہی تو ہیں اور بہت زیادہ مریدوں کی تعداد بھی کوئی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں بھی آستانے پہ باہر نہیں کھڑی، اور بہت زیادہ نذرانے بھی کوئی نہیں، مولوی تو ہیں، تعویذہ گنڈا والا بھی کام کوئی نہیں، مولوی تو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جناب چلیے مولویوں نے خریدنے واسطے، یہ ہے جی مولویوں کی پاور، یہ ہے دین کی پاور۔ وقت کے بادشاہ انگریز، اس وقت ان کی سلطنت کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا، انگلستان سے لے کے ہندوستان تک ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی حکومت اتنے بڑے جاہ و جلال، دنیا کے تخت تاج کے مالک۔ انگریز آئے مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس 1.5 مرلے پہ، سب سے پہلی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے کوئی کرسی یا صوفہ نہیں رکھا، آپ بھی بیٹھے سا چٹائی تھے تو سامنے آ کے کافر دور ہو کے چٹائیاں تھے بیٹھے، آپ بکسے بھر کے لے کر آئے، انہوں نے کہا جناب آپ یہ ایک نہیں، یہ 2 نہیں، یہ کئی 100 مربع زمین ہے، بات سنانی بڑی آسان ہے، سننی اس سے بھی آسان ہے، دل کے کانوں سے سنیں اور بڑا ہی مزہ آئے گا، ایمان جو ہے وہ ایک باری فل تازہ ہو جانا۔ انہوں نے کہا جناب 100 مربع کے نزدیک یہ زمینوں کے فرد اور رجسٹری ہیں، یہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پوری زندگی 1.5 مرلے کے مکان میں گزارنے، اتنی زندگی کا حصہ گزر گیا، تو ہم یہ قریب 100 مربع کے نزدیک زمین ہے، اس کے فرد، اس کے رجسٹری آپ کے نام کروا کر لے کر آئے، آپ یہ زمین لے لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کرسی چاہیے، کوئی وزارت چاہیے، کوئی حکمرانی چاہیے، کوئی تاج تخت چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ بتائیں، وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بدلے میں مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جناب بدلے میں جو یہ مسلمان ہیں
ان کو آپ ہم جو کافر ہیں ہماری تابعداری کا بھی کوئی درس تھوڑا سا دے دیں، کوئی صلح کلی کی کوئی بات کریں، کوئی ہمارے کافروں کے لیے بھی کوئی اسلام میں جگہ بنا دیں، ہماری فرما برداری کا بھی کوئی درس دے دیں، کوئی ہماری تعریف میں مدح سرائی میں، جیسے آج عمران خان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم حاکم ہیں تو کوئی ہماری جو سی ہے وہ تابعداری کی، کوئی ہماری مدح سرائی کر دیں، ہماری کوئی تعریف کر دیں، تو وہاں پر آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا۔ اب جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی لطف والی، حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ دین جاؤں جاؤں نال تے چاؤں چاؤں نال نہیں پھیلیا، دین اگر پھیلا تو حیدر کرار کے للکار سے، دین اگر پھیلا تو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار سے۔ بتاؤ جی یہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار، یہ فاروق اعظم کا جلال تھا کہ دین جو ہے وہ 36 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا کہ نہ لہرایا۔ دین اگر پھیلا تو محمد بن قاسم کی جلغار سے پھیلا، یہ محمد بن قاسم کی جلغار تھی کہ دین جو ہے وہ ہندوستان اور ملک پاکستان میں آ کے پھیلا۔ اب سنیں جی اعلیٰ حضرت نے پھر کیا بات کی، آپ نے فرمایا وہ کافر سنو، آپ نے فرمایا یہ 100 مربع زمین نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی زمین نہیں، ہندوستان سے لے کر انگلستان تک اور پوری دنیا کی زمینیں، پورے دنیا کے تاج اور تاخت اور پوری دنیا کی حکمرانی تم مجھ احمد رضا کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم، میں احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی آقا و مولا کے دین کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہ بات تو اب یہ بات تو وہ سمجھ سکتے ہیں نا جس کے سینے کے اندر کوئی عشق مصطفیٰ کوئی ذرا موجود ہو، نہیں تو بندر کے جانے ادرک کا سواد۔ اب بھینس کے آگے 100 سال بھی بین میں جاؤ اس میں تو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ اب آپ کو جتنے مرضی تو بڑا انٹرنیشنل خطیب منگوا لو نا تسی انٹرنیشنل، اس کو آپ اتنا سا موضوع دے دیں اور ایک بندہ اس کے سامنے آپ بٹھا دیں، چاہے جس مرضی عمر کا جتنا مرضی پڑھا لکھا، اس کو آپ یہ موضوع دے دیں کہ اس بندے نے زندگی میں آم کھایا نہیں ہے، تسی تقریر کرو، تسی اس میں سمجھاؤ کہ آم کا ذائقہ کیسا ہے۔ بتاؤ جی اب جس نے پوری زندگی آم کھائے نہیں، آم چکھا ہی نہیں، اس کو آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ آم کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو بختم کے آگے گفتم کیا، لڑکی نچوانے والے کو کیا پتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہود و نود کے جنٹی کرنے والے کو پتا کیا کہ عشق مصطفیٰ کی حرارت کیا ہے؟ یہودیوں کے کتابوں کو رٹے مارنے والا، ان کے طرز اسلاف اور ان کی جناب طور طریقے پہ چڑھنے والا، اس کو کیا پتا کہ سنت مصطفیٰ اور قرآن و حدیث ہے کیا؟ یہ تو وہ اس انسان کو پتہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر کوئی ایمان یا عشق مصطفیٰ کا ذرا ہو۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات کبھی ذہن میں نہیں لے کے آنا ہے۔ اللہ ہمارے امیر المجاہدین یہ چیز منع فرماتے تھے، آپ فرماتے سر کہ تسی کدے گل نہیں سوچنی کہ ہم غریب ہیں۔ اب بتاؤ کہ ایک انسان دو، آج ان کو جو اوپر بیٹھے یہ جتنے بھی حاکم ہیں، آج بدماشی ہے تو وہ اسلحے کے زور پر ہے، قوت جو ہے وہ اسلحہ ہے نا، ٹھیک ہے مانا کہ تمہارے پاس تمہاری قوت کا راز جو ہے وہ اسلحہ ہے، تمہاری بدماشی تمہاری قوت جو ہے وہ اسلحے کے بلبوتے پر، لیکن اگر ہم چلتے ہیں اور اگر ہماری قوت ہے تو وہ ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ آج تمہیں ناز ہے اپنی دولت پر، ٹھیک ہے مانا تمہارے پاس حرام کی کمائیاں بڑی ہیں، تمہارے پاس یہود و نود کی دیے ہوئی گرانٹیں بھی بڑی ہیں، تمہارا زور دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی دولت پر، لیکن ہمارے پاس اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ سے بڑا تو خزانہ کوئی نہیں نا جی۔ ایک بندہ آج یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، آپ نے نہیں متاثر ہونا، دسو بھی ایک بندہ 2 کروڑ کے گاڑی کے اوپر پھر رہا ہو، بیٹھنے والے کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، بتاؤ کیا وہ دولت مند ہے؟ یا اس کے ساتھ سے اگر ایک بندہ سائیکل پہ پیڈل چلا کر سائیکل چلا رہا ہے لیکن اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، وہ دولت مند ہے۔ امیر کون ہوا؟ سائیکل دا پیڈل مارن والا یا 2 کروڑ دی لینڈ کروزر دے اندر بہن والا؟ یہ وہ بات ہے، آپ نے کبھی ان چیزوں سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا۔ تو ہم ان بزرگوں کے ماننے والے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی 1.5 مرلے کے مکان میں گزاری۔ امیر مجاہدین فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے رب نے جو 1.5 مرلے کے مکان کے اندر
بٹھا کر کام لے لیا، وہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے کام نہیں لیا۔ اب وہی عشق محبت کی خوشبو مدینہ پاک سے پھیلتی 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 بریلی کے حجرے میں آئی۔ اب بریلی شریف سے چلتی 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 لاہور مسجد رحمت اللہ عالمین میں آئی۔ وہی عشق مصطفیٰ کی خوشبو پھر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے آئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو، کوئی اپنا ہو کوئی بیگانہ ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی سیاسی پارٹی کا ہو، آپ فرماندے سن کہ ہمارے اوپر کوئی شخص 1 روپے کی وجہ سے بھی جو انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی بات ہے اور یہی آپ کی تربیت ہے، نہ آج ہماری لبیک کی قیادت کے اوپر، نہ آپ کی اولاد کے اوپر، حتیٰ کہ تحریک لبیک کے 10 سال کے کارکن کے اوپر بھی کوئی بندہ اس کے اوپر انگلی روپے کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتا۔ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند، لوگ سانو کہتے ہیں بڑے جذباتی ہیں، نال لوگ یہ بھی کہتے ہیں لبیک والے پاگل نے۔ حضرت فرماتے ہیں اسی ادھے نہیں، اسی عشق مصطفیٰ پورے دیوانے ہیں۔ ہمیں تم 100 تانے مارو، ہم سارے تانے حضور کی عزت کی ناموس کی برکت سے سینے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا میں کوئی انسان کھڑے ہو کر ہمیں یہ نہیں تانا مار سکتا کہ ہم ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ امیر مجاہدین نے کیا فرمایا کہ قیامت تک، آخر دیکھو جی مورخ یہ بھی تو تاریخ لکھے گا کہ جس دور میں گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر لوگ ایمان بیچ رہے تھے، ظالموں کے منکرین ختم نبوت کی حمایت کر رہے تھے، اور جس دور میں 1,000 روپے کے، خدا کی قسم 1,000 کے نوٹ کے اوپر لوگ قرآن پہ حلف اٹھا کر ممتاز قادری کے قاتلوں کا جناب حمایت کر رہے ہیں، 1,000 کے نوٹ کے کاغذ کے اوپر لوگ حلف اٹھا کے منکرین ختم نبوت یہود و عنود کے ایجنٹوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت مورخ یہ بھی تاریخ لکھے گا کہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک سیاسی جماعت تھی جس کا نام تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کا 10 سال کا کارکن بھی لاکھوں اربوں روپے کی وجہ سے بھی نہ خریدا جا سکا، کیونکہ ہمارا سودا امیر مجاہدین بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا۔ یا رسول اللہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر۔ ہم جن بزرگوں کے ماننے والے امیر مجاہدین کے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کشمیر گلہار شریف والے۔ آپ کے پاس ایک مرید آیا انگلینڈ سے، بڑی چنگی تگڑی سامی سی، اور آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر جو یہ دنیاوی پیروں کی بات ہو رہی ہے، حضور کے غلاموں کی نہیں، جو دنیاوی آج کل پیر ہیں، آج کل تو چھو منتر والے بھی پتہ پیر نے بہت بڑے بڑے، اور ان کے پاس جب مریدین جاتے ہیں تو جنہاں دے کول جو چنگے سوکھے نے نا، چنگی سامیاں پیسے والے، ان کے لیے راستے بھی علیحدے ہیں، ان کے لیے کھانے بھی علیحدے ہیں۔ تو ساڑھے جہاں کوئی چلا جائے تو کہتے ہیں یہ پانی والی دال کھاؤ، بڑے لنگر ہے برکت والی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ نہیں کھانی، اور تگڑے مریداں واسطے لنگر بھی علیحدہ ہے، راہیں بھی علیحدہ ہیں۔ سنیں جی حضرت خواجہ عالم خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے کول ایک مرید آیا انگلینڈ سے، اور آتے ہوئے جدو حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا پیر صاحب یہ چابی ہے اور یہ کاغذ ہیں اور نئی قیمتی ترین گاڑی جو سی ہے وہ باہر کھڑی ہے، تو آپ یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ پیر صاحب آگے سے مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ سے فقیر بندے ہیں، حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں، گھومتے خزرہ سے براہ راست خیرات لگی ہے، ہمیں یہ بڑی گاڑیاں اور ایسے طائف مہنگے ہم نہیں لیتے، تسی اس طرح کرو، تسی یہ گڈی لے جاؤ، چابی بھی کاغذ بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیب کرے۔ اس نے پھر 1-2 مرتبہ کہا، وہ بزد ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی، وہ بندہ یہ سمجھ رہا سی کہ پیر صاحب نے اندروں انہاں دا دل ہے تو لگے ہوئے تھے، اور بندہ سمجھ رہا جی پیران دا دل ہے کہ نوی گڈی کون چھوڑ دے جی اتنی قیمتی، تو پیر صاحب نے تو کہہ رہے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ خیر اس بندے نے کہا، اس کا نہیں پیر صاحب آپ رکھیں، گاڑی آپ کا سفر بھی ہوتا ہے، اور کاغذ تھے، چابی رکھی تو جام چلا گیا۔ پیران نے ایک دم اپنے خادم نے بلایا، آپ نے اپنے خادم کو کہا یہ چابی اور کاغذ لے جائیں، اور فلاں حلیے کا بندہ جا رہا، اس کو آپ یہ کاغذ چابی دیں، اس کو کہا یہ گڈی تو نہ لے جا، تو پیر صاحب دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تینوں نصیب کرے، گڈی تو لے جا سی نہیں لیندے۔ خادم نے جناب وہ کاغذ تو چابی چک کے نسدا گیا اس بندے دے کول، بندے کو کہا جناب یہ لے لیں، پیر صاحب نے کہا اللہ آپ کو نصیب کرے، تو بندہ غصے چاہ گیا، فوراً مرید سے غصے چاہ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پیر صاحب کو نہیں چاہیے تو نہ صحیح، لیکن پیر صاحب کو جا کے بتاؤ کہ پیر صاحب آپ کو ہمارے جیسا مرید نہیں ملنا، آج بڑا موقع تھا آپ نے کھو دیا۔ بندہ جناب خادم نسدا آیا پیران دے کول، جب اس نے پیر صاحب کو یہ بات کی نا تو پیر صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ جا کے تم اس مرید کو ہمارا پیغام دو کہ
کہ جا کے پوری دنیا چھان مار اور تینوں ساڑھا جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا۔ مقام فقر، جہاں پر اقبال نے قلم اٹھایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے، لیکن روش میں اگر گتائی ہو تو پھر کیا کہیے۔ اندروں بندہ پکا ہو جائے نا، در مصطفیٰ سے بندہ ہٹ جائے تو پھر کشکول ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، کبھی یہودی کے در پر، کبھی مودی کے در پر، کبھی FATF کی منتیں تو کبھی ورلڈ بینک کی منتیں، کبھی جناب واشنگٹن ڈی سی میں جا کے ٹرمپ کے قدمہ چاٹنا، تو کبھی جناب مودی کے جناب منتے تے تلے کرنا۔ یہ یاد رکھو، ہو حضور کا غلام، خدا کی قسم آقا و مولا اپنے غلام کو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی دنیا دار کے در پہ جان ہی نہیں دیتے۔ تو ہمارے حضرت امیر المجاہدین بھی فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ آج ساڑھے نال کھلو جاؤ، کل تو انہوں ساڑھے جہاں بھی کوئی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو آج لبیک آپ لوگ ساتھ دیں، آج لیں ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس بات کے ساتھ، اس جذبے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ بات ختم ہے کہ آپ لوگوں نے آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے جی انشاءاللہ۔ ہندو نے نہیں آنا، سکھ نے نہیں آنا، اور یہود و نود کی یہ کام نہیں ہے، یہ ڈیوٹی حضور ہماری لگا کے گئے ہیں۔ 36 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت تھی، آج 1500 سال گزرے نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم کی دنیا سے گئے۔ آج حالات یہ آگے میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو اسلام کا جھنڈا آ گیا، آج 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، اور 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اگر 12 اسلامی ممالک کی بات کی جائے، ملک پاکستان 9 لاکھ فوج، ایران، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور ایران، مصر، شام، ترکی، مراکش، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، تو جو یہ 12 اسلامی ممالک سنے جی، توجہ یہ 12 اسلامی ممالک کی فوجیں اگر ملا لی جائیں تو یہ قریب 50 لاکھ ہیں۔ 150 کروڑ مسلمان اس کے علاوہ ہیں، لیکن پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ آج ہماری بہن پچھلے 20 سالوں سے امریکی جیل میں کافروں کی گرفت میں ہے۔ آج اپنے پیر صاحب کا تبرک کوئی انسان کسی کافر کو نہیں دیتا۔ آج ہمارے نبی رحمت کا تبرک، تمام انبیاء کرام کا تبرک، مسجد اقصیٰ جہاں آقا و مولا نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام نے پیچھے نماز پڑھی۔ آج مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول، مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام، کعبہ اور مدینہ کے بعد مسجد اقصیٰ، آج وہ بھی 1,70,000 یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ تو اس لیے یہ تب ممکن ہوگا جب تخت کے اوپر دین ہوگا، اور اس لیے تب یہ اعلان جہاد ہوگا۔ یہ اوپر جتنے بیٹھے انہوں نے لکھ واری حکومت دو، نہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا، نہ انہوں نے اعلان جہاد کرنا۔ تو اس لیے آپ تحریک لبیک کا ساتھ دیں، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اسی لمحے ہوگا، انشاءاللہ خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا نفاذ ہوگا، اور انشاءاللہ اعلان جہاد ہوگا، انشاءاللہ کشمیر بھی فتح ہوگا، بابری مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہوگی، انشاءاللہ اسلام کی بیٹی کافروں کی جیل سے رہائی پائے گی، اور انشاءاللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے دوبارہ رونقیں جو سے ہیں وہ بحال ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے دین کا ساتھ دینا ہے، تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے سینہ تان کر میدان عمل میں آنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔